السلام علیکم سامعین، 27 ربیع الثانی اور 12 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے غزہ کے ہسپتال قبرستان بننے شروع ہو گئے ہیں۔ معاملہ غزہ کے سب سے بڑا ہسپتال کا ہے، الشفا کا، جس کو اسرائیلی ٹینکوں نے گھیر لیا ہے۔ یہ ایک بہت تفصیلی خبر ہے، اس میں آپ پوری خبر کو سنیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ غزہ میں اسپتالوں کے باہر اسرائیلی ٹینکوں کی موجودگی میں وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کے اندر موجود اہلکاروں کے مطابق آس پاس کی گلیوں میں اسرائیلی نوجوانوں اور حماس کے نوجوانوں کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ دونوں طرف سے ہو رہے حملوں کے بیچ مریض اور اسپتالوں میں پناہ لینے والے لوگ پھنس گئے ہیں۔ ان اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی صورتحال یہی ہے اور لگاتار بمباری اور فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس بیچ اسرائیل کا بیان آیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہسپتال میں بھرتی نوزائیدہ بچوں کو ایک محفوظ ہسپتال میں شفٹ اگر کیا جاتا ہے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ اب تک یہاں 2 بچوں کی موت ہو گئی ہے، لیکن 37 بچوں کی زندگی خطرے میں ہے، کیونکہ اسپتال میں بجلی کٹ گئی ہے، کھانا اور پانی نہیں ہے۔ اس طرح 37 بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وہاں موجود صحافیوں کے مطابق ان بچوں کو الشفا کے سرجیکل تھیٹر میں رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بنے وارڈ میں بھرتی ان بچوں کی موت ہو سکتی ہے، کیونکہ بجلی کی کمی سے انٹینسیو کیئر یونٹ کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ بچوں کو علاج کے لیے بچانے کے لیے کوئی یونٹ ہے، یہ بجلی کی کمی کی وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے کئی بار کہا ہے کہ حماس اس اسپتال کے نیچے بنی ہوئی سرنگوں میں چھپا ہوا ہے اور وہیں سے حملے کر رہا ہے۔ حالانکہ حماس نے اس سے یہ قطعاً انکار کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہسپتال کے سرجن ڈاکٹر مروان ابو سعد نے صحافیوں کو بتایا کہ الشفا کے باہر سے ہر پل ہر لمحے گولیاں چلنے اور بمباری کی آواز، دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال احاطے کے چاروں طرف لڑائی ہونے سے مر چکے مریضوں کو دفنانا تک مشکل ہو گیا ہے، ان کی تدفین مشکل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن نہ ہونے سے، یعنی ڈیزل ختم ہونے کی وجہ سے مردہ گھروں کے ریفریجریٹر بھی نہیں چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈر ہے کہ لاشوں کی وجہ سے ہسپتال میں موجود لوگوں کے بیچ بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ ادھر ہیومن رائٹس اسرائیل کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ بجلی نہ ہونے سے 2 بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے سے الشفا ہسپتال میں بھرتی 37 بچوں کی جان خطرے میں ہے، جان جا سکتی ہے۔ ادھر اسرائیل نے کہا ہے کہ الشفا ہسپتال کی گھیرا بندی نہیں کی گئی ہے۔ ہسپتال کا پورب کا حصہ کھلا ہوا ہے، یہاں سے جسے بھی باہر جانا ہو وہ محفوظ مقام پر نکل سکتا ہے۔ تاہم ادھر اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہسپتال سے کچھ لوگ نکلے تھے تو ان پر فائرنگ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل نے آگے کہا، ان کا دیش اسپتالوں کے بچوں کے وارڈ کو اتوار کے دن کسی محفوظ ہسپتال میں شفٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے مدد کی اپیل ملنے کے بعد اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کرنل موشے نے کہا تھا کہ الشفا کے نزدیک حماس اور اسرائیلی فوج کے بیچ سنگھرش چل رہا ہے، لیکن ہسپتال پر کوئی گولی نہیں چلائی گئی ہے۔ لیکن صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جو وہاں کی تصاویر جاری کی گئی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرجیکل وارڈ میں موجود 20 نوزائیدہ بچوں کو کمبل میں لپیٹ کر ایک بیڈ پر لٹایا گیا ہے۔ ان میں سے کئیوں کے چہرے پر ٹیپ لگے ہوئے ہیں جو یہ سنکیت دے رہے ہیں کہ ان بچوں کو آکسیجن کی ضرورت رہی ہوگی جو بر وقت نہیں ملی ہے۔
अस्पताल के डॉक्टर पिछले 1 महीने से ये वार्निंग दे रहे हैं कि इजरायली कब्जे की वजह से बिजली नहीं आ रही है। इस वजह से बच्चों वाला यूनिट भी ख़तरे में है और अब काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर अबू सादान ने सहाफ़ियों को बताया कि नौज़ायदा बच्चों को इंटेंसिव केयर लाइफ अपार्ट जो आलात होते हैं उन जिनसे सांस लिया जाता है वो आलात भी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों को भेजे गए एक ऑडियो आवाज़ में कहा, मुझे डर है कि अगर हमने इन बच्चों को इन्हीं हालात में यूं ही छोड़ दिया तो ये सब बच्चे मर जाएंगे। उधर गज़ा में इंसानी मदद के काम में लगी आलमी तंजीमों का कहना है कि लड़ाई की वजह से मरीज़ों को बर वक्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनके मरने का ख़तरा पैदा हो गया है। डॉक्टर से विदाउट एक डॉक्टर हैं, उन्होंने डिप्टी मेडिकल कोऑर्डिनेटर ने सहाफ़ियों को बताया कि अगर लड़ाई ख़त्म नहीं होती है तो अस्पताल में बचे हुए सभी मरीज़ मर जाएंगे और ये अस्पताल कब्रिस्तान बन जाएंगे। रेड क्रेसेंट सोसाइटी के फ़िलिस्तीनी शाख का कहना है कि उसकी टीमें 500 मरीज़ों और लगभग 14,000 मुहाजिरीन लोगों के साथ गज़ा के अल कुदस अस्पताल में फंसी हुई थी। इस बीच गज़ा के छोटे अस्पताल में से एक अल रेनतीसी के बड़े पैमाने पर खाली करा लिया गया है। यहाँ सिर्फ कुछ ही मरीज़ और अहलकार बचे हैं। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए काम करने वाली आलमी अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA का कहना है कि गज़ा पट्टी में 22 लाख लोग रहते हैं, लेकिन लड़ाई की शुरुआत के बाद से 15 लाख से ज़्यादा लोग हिजरत कर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इज़राइल के अंदर घुसकर करीब 1200 लोगों का जो कत्ल किया था और 200 लोगों को यरगुमाल बनाया था, उसके बाद ये हमले शुरू हुए हैं। उधर वज़ारत सेहत ने, जो फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत है, उनका कहना है कि 11,000 से ज़्यादा शुहदा हो चुके हैं। जो फ़लस्तीन के लोग अब तक मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनकी तादाद 11,000 को पार कर गई है। इस बीच यानी 2 दिन पहले फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा था कि इज़राइल को गज़ा में बच्चों और ख़वातीन को मारना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बमबारी को सही नहीं ठहराया जा सकता और लड़ाई ख़त्म करने से इसराइल को फ़ायदा होगा। बहरहाल इस तरह की रिपोर्टें आई हैं और ये हमने बहुत मोहतात तरीके से रिपोर्ट पढ़ी है, जो गज़ा के सबसे बड़े अस्पताल अशिफा के ताल्लुक़ से है। इस बीच आपको पता ही है कि कल से अब तक अरब लीग और OIC यानी मुस्लिम 27 देशों की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का अलमिया ये है कि कोई भी हतमी आखिरी मुश्तरका ऐलान ऐसा जारी नहीं हो सका है जिसकी वजह से अमली कदम उठाया जा सकता हो। तमाम तजावीज़, तमाम फ़ैसले मज़म्मत तक महदूद होकर रह गए हैं।